بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ کوئی بابا نازل کر دیا کیا؟ قرآن؟ تو وہی بات آ گئی کہ کتابوں کی پیروی کر۔ اچھا، رہا نبی الاسلام کا سٹیٹس، تو نبی الاسلام ہمارے معلم ہیں، وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ بابا نہیں ہے۔ بابا وہ ہوتا ہے جسے بت بنایا جائے اور اس کی اللہ نے سند نہ نازل کی ہو، جو قرآن میں جگہ جگہ ہے نا کہ چند نام ہے جو تم نے دے لیے، اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی۔ لیکن محمد رسول اللہ کی تو سند خود قرآن ہے، اور قرآن کی اتھینٹسٹی نبی الاسلام کی مبارک زندگی ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا نبی الاسلام کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے۔ نبی الاسلام کا اخلاق یہی تھا۔ اخلاق کہتے ہیں یعنی کسی شخص کا کریکٹر، اس کو عربی میں خلق کہتے ہیں، اس کے اندر اس کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، اس کا بول چال، آپ اس کو شمائل کہہ لیں، سب کچھ۔ تو انہوں نے کہا نبی الاسلام کا اگر کسی نے کردار دیکھنا ہے نا، یعنی قرآن مجسم کسی نے دیکھنا ہے، یعنی قرآن اگر کسی جسم کی شکل میں آتا نا، اللہ کو مقصود انسان اگر کسی جسم کی فارم میں آیا ہے نا، تو وہ نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم پیروی تو کریں گے صرف اپنے بابوں کی، جس پہ ہم نے اپنے بابوں کو پایا ہے، اپنے اباء و اجداد کو پایا ہے۔ یا تو اباء و اجداد خود بابے ہوں گے، یا ہمارے اباء و اجداد کسی بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے نا۔ آبا، باپ کی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، فور فادرز، تو فور فادرز یا خود بابے ہوں گے یا وہ خود کسی بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ تو سر یہ دیکھ لیں، یہ اسی آیت کا ہی ترجمہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کتابوں کے خدا کو فالو کرنا ہے، بابوں کے خدا کو نہیں۔ اچھا، مشرکین عرب جو ہیں کیا خدا کو نہیں مانتے تھے؟ قرآن میں درجنوں جگہ آیا یہ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ تو پھر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ اباء و اجداد کو پایا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے بھی، تیرا خدا بھی وہی ہے، ان کا خدا بھی وہی ہے، اس نبی کا بھی خدا وہی ہے، اور تمہارے اباء و اجداد کا بھی خدا وہی ہے۔ تو اللہ تو فرق کر رہا ہے دونوں میں۔ تو سر یہی تو ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اللہ تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس پہ جو ورڈک دے رہے ہیں نا وہ سنیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے بابے اور اباء و اجداد کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہو، رتی برابر ان میں عقل نہ ہو، اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مادہ موجود ہو، نہ وہ ہدایت پر ہو، تب بھی تم اپنے بابوں کے پیچھے چلو گے۔ اچھا، یہ بابوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ پہلی چیز کہ عقل ہی کوئی نہیں، عقل نہ دی شے ہی کوئی نہیں، لا یعقلون شیئا، عقل نہ دی شے ہی کوئی نہیں۔ بالکل صحیح ترجمہ ہے نا، یہ عربی میں اردو میں شے لفظ وہی استعمال ہوتا ہے نا، یہ جو ہم شے لفظ استعمال کرتے ہیں پنجابی میں یا اردو کے اندر، اور عقل کا بھی لفظ ہے، لا یعقلون شیئا، عقل نہ دی کوئی شے نہیں، ولا یہتدون، اور نہ کوئی ہدایت ہے۔ مجھے بتائیں اس آیت کو ترجمہ کرنے کے لیے کو آپ کو عربی آنا ضروری ہے؟ کتنے سادے سے الفاظ ہیں۔ اللہ ہمارا اگر تمہارے اباء و اجداد کو رتی برابر عقل بھی نہیں ہے، ہدایت پہ بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہیں پہ جب لوگ دعوت حق سے اٹیچ ہوتے ہیں تو لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ تیرا ابا تے اتھے ہاتھ بندہ سی، تنوں کیا ہو گیا؟ وہ تیرے ابا جی تے اتھے عرس تے ہر سال جاندے سن، تو کہندا جناب دربار ہی غلط نے۔ تو ان کو پھر آپ یہی آیت سنا دیا کریں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170، آپ یہ کہہ دیا کریں آگے سے، اولو کان آباؤنا، اس کو ہے ہم کے سیگے میں بھی کر سکتے ہیں، اولو کان آباؤنا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون،
کیا اگر میرے آباء و اجداد کوئی رتی برابر نہ ان کو عقل تھی تو نہ ان کو ہدایت تھی تب بھی؟ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بزرگ اگر اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی پیروی نہیں کر رہے، تو ان کی گستاخی کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی۔ تو سب اللہ کی سنت پہ بھی عمل کیا کریں، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم تو دیکھیں دونوں سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہر ٹائم بابیاں نو پڑھتا رہتا ہے، بھائی جی یہ سنت اللہ ہے، اس سنت پہ عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں سٹارٹ کس سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہیں حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں ہر وہ عقیدہ منسوب کر دو بغیر علم کے۔ یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو اللہ کے بارے میں ان لوگوں نے جو کچھ آپ کو بتایا بغیر علم کے۔ اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اچھا، اگر کوئی رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ تو ہے دوزخی، اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ جنتی ہے، مجذوب ہے، کلندر ہے، پہنچیا ہے کتنے؟ آپ دیکھیں رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا دوزخ میں جانا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ آج تک کسی نے نہیں آپ کو بتایا کہ جب لوگ اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں جی بس میرا دل اللہ نے مضبوط من میرا دل کہنا ہے، اے دلیل ہوندی جی میرا دل کہنا ہے۔ وہ بھائی جی ہندوؤں کا بھی دل ہی کہنا ہے، ٹھیک ہے جی، عیسائیوں کا بھی دل کہتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ فیت ہے، جی فیت کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ فیت کو علم پہ تو ٹیسٹ کرنا ہے نا آپ نے، کہ آپ نے 3 خداؤں کا عقیدہ رکھنا ہے، لاجیکل بات تو ہونی چاہیے نا۔ تو آندہ سے یہ بات بھی راگ بھی الاپیں کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوزخی ہے۔ تو اب ذرا جو تم بتاؤ اللہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے تعارف کے بارے میں، یار جب بھی کوئی شخص دین کے بارے میں بولے گا تو اس کی سند تو آسمان سے نازل ہونی چاہیے نا، کیونکہ دین تو آسمانی ہے۔ تو اب جب کبھی کوئی شخص دین پہ کلام کرے تو اسے یہ بتا دیجئے گا کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے بخاری مسلم کے تحت، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 169 170 ان تینوں کا سیدھا سادہ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا بھی سیدھا دوزخی ہے۔ تو اب ہاں بات کرو دین کے اوپر، تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی خوف خدا ہوا نا ادھر ہی رک جائے گا، کیونکہ ساری کہانیاں ہی چل رہی ہیں۔ وہ کہے گا یار میں پھر اُن کہندے نے پتہ نہیں، منو پتہ تے نہیں ہے، بس میں سنیا، میں پڑھیا کدھرے نہیں ہے، تو بولنا کیوں پیا میں جے تو سنے ہی ہے خالی۔ اچھا سنی بھی وہ بات یاد ہے جو اپنے مطلب کی ہے؟ ہاں، جو لوگ چیخ چیخ کے ساڑھے کلپ شیئر کرا رہے ہیں اور دماغ جو نکلتے ہوئے بھی نہیں ہو وہ نہیں سنے انہوں نے لگتے، تو جو کہانیاں نے نا وہ کہتے ہیں جی وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، ہمارے جاننے والے بزرگوں نے بتایا ہے، اے ہوندی جی سند ہوتی، اور جو کہتا ہے جی جناب سورۃ البقرہ لکھے آ جائے، اے بخاری لکھے آ جائے، اے مسلم لکھے آ جائے، وہ کہتے ہیں وہ سن کے بھی انہوں نے نا اس کان سے سن کے ادھر سے ہی باہر نکال دیا ہوتا ہے، ادھر سے بھی نہیں نکالتے کہ دماغ ہی سے نہ بیٹھ جائے۔